لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اس غزل پر بات شروع کر رکھی ہے جو غزل پاکستان میں پیدا ہوئی، اور آج ہم مزید 3 شعراء کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو شاعر ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں ارشد عباس زکی۔ آپ 1983 کو لال عیسوی کرول لیا میں پیدا ہوئے، ملتان میں مقیم رہے، جو تاریخی طور پر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے قدیم شہروں کی ہی طرح ملتان میں بھی روح اثر سانس لیتی ہے، اور زندگی مختلف سطحوں پر یہاں بھی اسی طرح رواں دواں اور چلتی پھرتی نظر آتی ہے جیسے دنیا کے اور قدیم شہروں میں۔ یہ مماثلتیں اپنی جگہ، لیکن ملتان میں صوفیانہ روایت کا جو گزر ہے اور ہو رہا ہے، وہ شاید دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ویسی حالت، ویسی وسعت اور مقناطیسیت نہ رکھتا ہو جیسے ملتان میں پائی جاتی ہے۔ انہی عناصر نے یہاں کی شعری روایت کو مستحکم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور یہاں کی ذہین نوجوان نسل نے اپنے خوابوں کو اسی ڈور سے باندھ رکھا جو روح اثر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان میں ارشد عباس زکی جیسے ہونہار شعراء کی ایک قابل لحاظ تعداد موجود ہے جو اپنے ہونے کا احساس لاتے رہتے ہیں۔ زکی خاصی سہولت سے اپنی بات کرتے ہیں۔ ان کی غزل میں جدید عہد کی بیشتر خوبیاں اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد سے بھی واقف ہیں اور ماضی کی درخشانی سے بھی۔ یہ رویہ ان کی جلد شناخت کے مراحل کو آسان بناتا نظر آتا ہے۔ شعر ان کے چند دیکھیے: میں اپنی ذات کا جب رازداں نہیں ہوا تھا، یہ میرا درد کسی پر عیاں نہیں ہوا تھا، میں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے گواہی دیتا ہوں، چراغ صبح سے پہلے دھواں نہیں ہوا تھا، زکی دکھوں نے ہی مجبور کر دیا ورنہ میں زندگی سے کبھی بدگماں نہیں ہوا تھا، میں سوچتا تھا کیسے کٹے گی یہ زندگی، گزرا ایک اور سال تو میں مسکرا اٹھا، تو ملا تو مجھے یقین آیا، میں یہاں بے سبب نہیں آیا، اب تو اس دشت کو ہم لوگ بسائے ہوئے ہیں، تو کسی دور میں یہ کیس کی املاک میاں، ہم زمیں ذات تیرے ساتھ نبھانے سے رہے، راس آ جائے گی تجھے صحبت افلاک میاں، ان ہواؤں سے زکی کیسے شکایت کی جائے، اپنا ہی جسم ہو جب صورت خاشاک میاں، خواب حیرت سے دیکھتے ہیں مجھے، اب کوئی خواب دیکھتا نہیں میں، ہم کو ان وحشتوں میں جینے دو، سانس لیں گے مگر قفس میں نہیں، بس تیرا ساتھ ہی نہیں ہے زکی، اور کیا ہے جو اس برس میں نہیں، میں اپنے اشک کہیں اور کیوں نہ ہدیہ کروں، یہاں پر کچھ بھی اگر سبز ہونے والا نہیں، آنکھ سے اشک بہاتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہم فقیر آتے ہیں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں تیری تکذیب کرتے ہیں جبکہ ہزار کام تیرے نام سے نکالتے ہیں، ایک عمر تلک دہشت میں آوارگی کی ہے، اب پاؤں سے کانٹے بھی نکالے نہیں جاتے، بس تیرا اسم مناجات میں رکھا ہوا ہے، گردش وقت کو اوقات میں رکھا ہوا ہے، رونق شہر کبھی راس نہیں آئی زکی، دل کو بہلانے کے مضافات میں رکھا ہوا ہے، عقیدت اور بھی بڑھنے لگی ہے، شجر اتنا پرانا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو شاعر آتے ہیں وہ احمد شہریار ہیں۔ آپ 1983 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا اصل نام سید احمد حسین ہے۔ ایران میں بھی مقیم رہے۔ تازہ دمی ان کے 8 مصرع سے آیا ہے۔ ان کا شعر میدان غزل کے اب تک کے آخری نمایاں سواروں میں ہے۔ فارسی مادری زبان ہونے کے ناطے انہیں یہ فوقیت حاصل ہے کہ ان کے مزاج میں غزل سے آشنائی کا رنگ بہت نکھر کر جھلکتا ہے۔ نہ دستکیں نہ صدا کون در پہ آیا ہے، فقیر شہر ہے یار شہر یار دیکھے گا، کمان وقت سے نکلا تھا ایک تیر کبھی، جدھر میں سینہ سپر تھا ادھر نہیں آیا، میں آئینوں میں اترتا رہا اور آخر کار یہی ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ایک عجب رشتہ وحشت میں بندھے تھے دونوں، آنکھ صحرا میں لگی اور دھواں گھر سے اٹھا، نیند آئی تھی مجھے رات سفینے میں مگر دن جو نکلا تو میں گرداب کے بستر سے اٹھا، کوسے قضا کو خون کی جاگیر سے نکال، یہ رنگ غیر ہے اسے تصویر سے نکال، آئینہ بن کے اپنا تماشا دکھائیں ہم، یوں سامنے رہیں کہ نظر بھی نہ آئیں ہم،
درپیش ہے گزشتہ رتوں کا سفر ہمیں، حیرت نہ کر جو لوٹ کے واپس نہ آئے ہم، خاموش ہو رہو کہ سرے شہر آرزو افتاد وہ پڑی کہ اب کیا بتائیں ہم، تجھ میں ظاہر ہیں جو تہذیب کہن کے خد و خال، میں انہیں دیکھتا ہوں تجھ کو کہاں دیکھتا ہوں، اندھیری رات ہے اور دیکھتا ہوں صبح کے خواب، یہ خواب ترک کروں گا تو مر نہ جاؤں گا میں، شام میں ملاقات ایک دھوکہ تھی اب جا کر معلوم ہوا، تم کو خود اپنے سامنے بیٹھے تم کو خود اپنے سامنے بیٹھے میں خود اپنے برابر میں، پانی یہ اپنی پیاس جو مضموں کروں ہوں میں، دریا کا حال اور دیگر کروں ہوں میں، بیٹھوں ہوں کنجے دل میں تو اس کا سبب یہ ہے، دنیا کی سمت راستہ موزوں کروں ہوں میں، یار یہ راز غزالوں کو بتانے کا نہیں، دشت وحشت کا اثاثہ ہے دیوانے کا نہیں، چشم حیراں پہ وہی لمحہ بینائی ہے، اب تجھے اپنے سوا کچھ نظر آنے کا نہیں، صحن موجود میں پھرتے ہیں مگر زندہ نہیں، ہم وہ ماضی ہیں کہ جس کا کوئی آئندہ نہیں، میں اپنی دھن میں رواں ہوں مثال ابر بہار، سفر کا بوجھ میرے ہم قدم اٹھاتے ہیں، سر منزل نہ ستارہ نہ صحیفہ نہ چراغ، آہ کس موڑ پہ ہم دیکھنے والے ہوئے ہیں، راستہ جاتے ہیں جو کوچہ قاتل کی طرف، گوشہ گیران محبت کے نکالے ہوئے ہیں، کون دیکھے گا ہمیں اپنے خد و خال کے پار، آئینہ اوڑھ کے ہم سامنے آئے ہوئے ہیں، بستی کی ہر دستک مجھ سے خائف بیٹھی ہے، میں اس گھر میں رہتا ہوں جس کا دروازہ نہیں، خوش نہیں آئے بیاباں میری ویرانی کو، گھر بڑا چاہیے اس بے سر و سامانی کو، شہر یار اپنے خرابے پہ حکومت ہے میری، کوئی مجھ سا ہو تو سمجھے میری سلطانی کو، دنیا سے ہر رشتہ توڑا خود سے روگردانی کی، صرف تمہارا دھیان رکھا اور جینے میں آسانی کی، تم ہمیشہ سے نہ تھے میں بھی ہمیشہ سے نہ تھا، جو ہمیشہ سے نہیں وہ سدا رہتا ہے، میرا سینہ ہی نہیں خلوت خاموشی درد، میرے باہر بھی یہ ہنگامہ بپا رہتا ہے، اس سے آگے نہ زمیں ہے نہ زباں ہے احمد، اس سے آگے میرا نقش کفہ پا رہتا ہے، دھول سی جو اڑ رہی ہے راستوں کے درمیاں، ہم مسافر کچھ نہیں سارا سفر مٹی کا ہے، یہ میرے پیش نظر اجداد کے نقش قدم، رخ میرا بھی ہے اسی جانب جدھر مٹی کا ہے، یہ جو لمحہ ہے اسے ڈال کر نکل جاؤں گا میں، وقت کی دیوار لوہے کی ہے در مٹی کا ہے، چار جانب آگ ہے اور آگ کے اندر ہوا، ہر طرف پانی ہے اور پانی میں گھر مٹی کا ہے، میں جہاں سے خیر کی امید رکھتا ہی نہیں، پھول پھل کیا خاک ہوں گے جب شجر مٹی کا ہے، ہم منو مٹی میں سوئے ہیں بڑے آرام سے، اور یہ ہنگامہ ہماری خاک پر مٹی کا ہے، خرت کی تیز دھوپ میں جنوں کا سائباں کھلا، بیچ بو چکا سو اب شجر میں کتنی دیر ہے، جل اٹھیں یادوں کی قندیلیں صدائیں ڈوب جائیں، در حقیقت خاموشی صحرا بھی ہے دریا بھی ہے، ہراساں ہیں سبھی رم خوردگان چشم آہو، غزالوں کی نہیں فہرست جاری ہو رہی ہے، اس قدر دامن دل کھینچنا مجھ سے کہ مجھے اہلِ کی دنیا کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑ جائے، میں آسماں بناتا ہوں زندہ کے سقف پر، اتنے میں آپ کوئی پرندہ بنا جائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو شاعر آتے ہیں وہ مبشر سعید ہیں۔ مبشر سعید جو ہے ملتان میں پیدا ہوئے، 1983 میں آپ فرانس میں بھی مقیم رہے، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تعلیمی مراحل طے کرتے ہوئے شاعری کے پودے نے ان کی ذات میں جڑ پکڑنا شروع کی، 2006 کے ارد گرد وہ باقاعدہ شاعری کرنے لگے جن نوجوان شعراء میں تازگی کے آثار نمایاں تھے، ان میں مبشر سعید بھی شامل ہیں۔ جذبہ و فکر کو رواں دواں اسلوب اور میانہ روی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس میں خود کلامی کی کیفیت پائی جاتی ہے، وہ خارجی دنیا سے گلو خلاصی کے متمنی نظر آتے ہیں لیکن کعبہ کے راستے میں آنے والے میکدے ان کی راہ روک لیتے ہیں، حسن و عشق کی واردات میں وہ عشق کو فوقیت دیتے ہیں اور ان کی شاعری تصویر کشی کے مماثل ہے، بل کھاتی ہوئی ڈالی جب شبنم میں نہاتی ہے تو مبشر سعید کی شاعرانہ آنکھ میں لاتعداد رنگ کے عکس جھلملانے لگتے ہیں، یہی عکس ان کی شاعری میں مختلف کیفیات میں ڈل کر فطرت کی کہانی بن جاتے ہیں،
کبھی خزاں کے خشک پتے اور کبھی بہار کی ہری بھری ڈالی کے تذکرے میں ان کی داستان ہجر و وصال کو ایک ذہین قاری بخوبی پا سکتا ہے۔ عالم وجد سے اظہار میں آتا ہوا میں، یعنی خود خواب ہوا خواب سناتا ہوا میں، اب تیرے ساتھ تعلق کی گزرگاہوں پر وقت مشکل ہے مگر ہاتھ چھڑانے کا نہیں۔ اس نے ایک بار محبت میں کہا مجھ سے سعید، عین ممکن ہے کہ میں یاد نہ آؤں تجھ کو۔ خزاں کے عہد اسیری سے بیشتر طاہر چمن میں موسم گل کی زباں سمجھتے ہیں۔ دیکھو سعید آنے میں اپنے آپ کو ایک ہجر میں ہی میرزا حلیہ بنا لیا۔ جذبہ عشق سے سرشار بنے رہتے ہیں ہم، مہاجر پر انصار بنے رہتے ہیں۔ آگ اور تیز ہوا دل کو لبھاتے ہیں مگر گہے مٹی سے میں ڈرتا ہوں، گہے پانی سے۔ ایک عجب عالم حیرت میں چلے جاتے ہیں تیری آواز میں آواز ملاتے ہوئے ہم، اس لیے خاک اڑانا ہے مقدر اپنا۔ ہم جنوں ذات تو صحرا کو ہی گھر جانتے ہیں، میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، مجھ کو خود اپنی طرف تیر چلانے ہوں گے۔ حدیث دل کی سنائیں کسے زمانے میں، یہ اپنا دوست یہی غیر کا ہواری ہے، وصل دریا کی روانی سے نہیں بجھنے کی۔ آج تنہائی نے وہ آگ لگائی ہوئی ہے، عشق میں عالم تفریق نہیں ہوتا میاں، تو نے اس دشت میں دیوار اٹھائی ہوئی ہے، گھر کے آنگن میں لگا پیڑ کٹا ہے جب سے، ہم تیری بات پرندوں کو سنانے سے گئے۔